letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership. ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے اور ماضی کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افواج نے کس طرح صحرا میں جنگ لڑنے کا تجربہ کیا ہے، مشقیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور امپورٹنٹ ایریا جس پر بات ہوگی اور وہ ہے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھارت کا جو ایک آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو خریدنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے. 3 ارب ڈالر کی LNG کی ایک شاندار ڈیل کی ہے بھارت نے UAE کے ساتھ. اس کے علاوہ دفاعی اور تجارتی معاہدے بھی کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 200 ارب ڈالر تک یہ اپنی ٹریڈ لے کر جانے پہ اس ڈیل کے اوپر اتفاق کر گئے ہیں. جدید نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں پارٹنرشپ کا بھی فیصلہ کیا ہے. مودی صاحب نے ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا، ہاتھوں میں ہاتھ ایسے ملا کے چل رہے تھے. اس خبر کو لے کر آئی ہے جو خبر ڈونلڈ ٹرمپ پر قہر بن کر گزری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خوابوں میں نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کی پریزیڈنسی کے دوران یہ ہوگا. ایک ایسا شخص جو پریزیڈنٹ ہے. اس تصویر میں محمد بن زید آنکھیں جھکائے، سر جھکائے نریندر مودی سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور دوستی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ کیا انڈینز کل کسی مقام پہ جا کے اماراتیوں کو ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں کریں گے. انڈیا تو امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا، تو مقصد کیا ہے؟ سو واٹ از دا پرپز؟ ایک سوال بنتا ہے نا، واٹ از دا پرپز آف دی انٹرآپریبلٹی بٹوین دی انڈین میکانائزڈ انفینٹری اینڈ دی UAE لینڈ فورسز؟ کیا اس تصویر سے پاکستان کو میسج نہیں دیا جا رہا؟ سوال ایکچولی یہ ہے، کیا میسج نہیں دیا جا رہا؟ عرب امارات کے صدر محمد بن زید 2 گھنٹے کے انتہائی اہم دورے پر بھارت پہنچ گئی. اور یہ انتہائی اہم دورہ کیوں؟ نریندر مودی محمد بن زید کو میرے بھائی کے گلے لگا، مارچ پاس، گارڈ آف آنر، توپوں کی سلامیاں. بلکہ پاکستان جب MBZ آئے تھے تو اس وقت تو ان کا دورہ شاید 2 گھنٹوں کا تھا. وہ بھی کہتے ہیں ایئرپورٹ سے نہیں نکلے تھے. وہیں پر ہی ہماری اعلیٰ ترین شخصیات وہاں پر سلام کے لیے پہنچی. ایسی کوئی بھی تصویر آپ کو نظر آئی ہے جب فیلڈ مارشل کا ایسے ہاتھ پکڑا ہو اور سر جھکایا ہو؟ وہاں پہ مندر بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ اہلن مودی بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ. آپریشن سندور played a very very strong role with India at the back end. UAE was one of them. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سعودی عرب کی حمایت کریں گے یا UAE کی حمایت کریں گے. جب UAE کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد انڈیا لینڈ ہوئے تو نظارے دیکھنے لائق تھے. PM مودی نے خود پروٹوکول توڑتے ہوئے ایئرپورٹ پر ان کا سواگت کیا. یہ صرف ایک جسچر نہیں بلکہ دونوں لیڈرز کی گہری دوستی کا ثبوت ہے. لیکن اصلی دھماکہ ان کی 1 گھنٹے کی ٹاپ سیکریٹ کلوز ڈور میٹنگ میں ہوا. اس چھوٹی سی وزٹ نے پوری دنیا اور خاص کر پاکستان میں پینک موڈ آن کر دیا ہے. آئیے جانتے ہیں کیوں. سورسز کی مانیں تو انڈیا اور UAE نے ایک ایسی بڑی ڈیفنس ڈیل فائنلائز کی ہے جو گیم چینجر ثابت ہوگی. حالانکہ ڈیٹیلز ابھی سیکریٹ ہے لیکن ٹائمنگ سب کچھ کہہ رہی ہے. شیخ زائد کے ساتھ UAE کے ڈیفنس منسٹر اور ٹاپ ملٹری آفیشلز کا آنا یہ صاف کرتا ہے کہ یہ کوئی نارمل ملاقات نہیں ہے. سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ UAE کے پریزیڈنٹ بھارت میں صرف 3 سے 4 گھنٹے رکے. اتنے کم وقت میں اتنی بڑی ڈیل سائن کر کے نکل جانا دکھاتا ہے کہ دونوں دیش اب کس بلٹ سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. ایکسپرٹس اسے نیٹو سٹائل پارٹنرشپ کی طرح دیکھ رہے ہیں. جس ملٹری الائنس کا گرو پاکستان کبھی سعودی کے ساتھ کرتا تھا، آج ویسا ہی مضبوط سیکیورٹی بانڈ ہم UAE کے ساتھ کر رہے ہیں. UAE کا یہ جھکاؤ گلوبل پولیٹکس میں ایک بہت بڑا پاور شفٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ سیکریٹ ڈیل انڈیا کی سیکیورٹی کو ایک نئے لیول پر لے جائے گی؟ اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور بڑی خبر جو کہ اس خطے سے آ رہی ہے وہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید آئندہ چند گھنٹوں میں بھارت پہنچ رہے ہیں. ان کا یہ 1 روزہ دورہ ہے، بہت اہم دورہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے موقع پر آ رہا ہے کہ جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات سب کو معلوم ہیں. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے. سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو یمن سے نکالا اور اس کے بعد پھر جو اب افریقہ میں بھی وہ صومالیہ اور ساتھ مصر کے ساتھ مل کر وہ ایک فوجی اتحاد بھی بنا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی متحدہ عرب امارات کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ جس طرح اپنے پر پھیلا رہے ہیں
تو سعودی عرب کو شاید وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر پاکستان کہاں بیٹھا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تو سعودی کیمپ میں ہے، کیونکہ پاکستان تو باقاعدہ سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو دورہ ہے تو بہت شارٹ، بالکل ویسا ہی دورہ ہے تقریباً، بلکہ پاکستان جب MBZ آئے تھے تو اس وقت تو ان کا دورہ شاید 2 گھنٹوں کا تھا، وہ بھی کہتے ہیں ایئرپورٹ سے نہیں نکلے تھے، وہیں پر ہی ہماری اعلیٰ ترین شخصیات وہاں پر سلام کے لیے پہنچی، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اپنے محل میں رحیم یار خان میں شکار وغیرہ کھیلنے کے لیے۔ اور جو بھارت جا رہے ہیں وہاں پر ان کا ورکنگ ایجنڈا ہے، یہ ورکنگ وزٹ ہے، جہاں پر کہ وہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، تجارت ہے، اس پر بات ہوگی، انویسٹمنٹ پر بات ہوگی، اور ایک اور امپورٹنٹ ایریا جس پر بات ہوگی اور وہ ہے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھارت کا جو ایک آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو خریدنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، لیکن میری رائے میں جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ بھارت بھی بورڈ آف پیس جو غزہ کا ہے اس کا ممبر بننے والا ہے، جس کا ممبر یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی ہے۔ اس سلسلے میں بھی یقیناً بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بات چیت ہوگی، کیونکہ بھارت ان دونوں ممالک کے بہت قریب ہے، یعنی متحدہ عرب امارات کے بھی بہت قریب ہے اور اسرائیل کی بھی بہت قریب ہے، تو اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس تصویر میں محمد بن زید آنکھیں جھکائے، سر جھکائے نریندر مودی سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور دوستی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ محمد بن زید کو انڈیا پہنچنے پر ریڈ کارپٹ ویلکم ملا ہے، لیکن یہ صرف خبر نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہے۔ محمد بن زید ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا پاکستان آئے ہوئے تھے، وہ یہاں لینڈ کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے باہر آنا بھی ضروری نہیں سمجھتے اور باروں باری تلور کے شکار کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر شہباز وغیرہ کو وہاں جا کے شکار کے دوران ان سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، لیکن جب یہ انڈیا لینڈ کرتے ہیں تو ایئرپورٹ سے باہر بھی جائیں گے اور فورن پالیسی کے حوالے سے بڑے فیصلے کر کے اور وہاں پہ بڑے معاہدے کر کے واپس آئیں گے۔ کیا پاکستان کو ایک میسج دیا جا رہا ہے اس سے؟ کیا اس تصویر سے پاکستان کو میسج نہیں دیا جا رہا؟ سوال ایکچولی یہ ہے، کیا میسج نہیں دیا جا رہا؟ کیا ایسی کوئی بھی تصویر آپ کو نظر آئی ہے جب فیلڈ مارشل کا ایسے ہاتھ پکڑا ہو اور سر جھکایا ہو اور شہباز کا ایسے ہاتھ؟ یہ لوگ ضرور پکڑتے ہیں ہاتھ، وہ تو مریم نے بھی پکڑ لیا تھا لیکن انہوں نے اپنا ایک ہاتھ آگے کیا تھا۔ جب مریم نے بھی پکڑا تھا تو انہوں نے اپنا ایک ہاتھ، جیسے بادشاہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بوسہ دے لو، ایسے تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تصویریں بولتی نہیں ہیں بلکہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں اور صورتحال کو بیان کرتی ہیں۔ یہ آفیشیل اکاؤنٹوں سے پوسٹ ہوئی ہے۔ محمد بن زید کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مودی کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح فاتحانہ انداز میں دیکھ رہا ہے ان کی طرف۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ اشارہ نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ خود سوچیں اور کچھ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ لوگ خود بھی کریں۔